بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ۔ عزیز طلبہ، امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ کان یتختم فی یمینہ، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اصل میں روایتیں دونوں طرح کی ہیں، تختم فی الیمین کی بھی اور تختم فی الیسار کی بھی، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں اس لیے متعارض طور پر منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، پھر اخیر میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے لگے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ ثم حول الی یسارہ، پھر بائیں طرف آپ نے پھیر لیا۔ آخری معاملہ حضور کا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا۔ امام نووی کا ارشاد یہ ہے کہ فقہا کے یہاں دونوں صورتیں جائز ہیں اور جواز پر سب کا اجماع اتفاق بھی ہے۔ دائیں ہاتھ میں پہنے جائز، بائیں ہاتھ میں پہنے جائز، مگر اختلاف محض اولویت اور افضلیت کا ہے۔ اولا اور افضل کیا ہے، بعضوں نے دائیں کو، بعضوں نے بائیں کو افضل قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ آپ تو تیامن کو پسند فرماتے تھے، پھر دائیں کو چھوڑ کر بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کیوں اختیار کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں اس لیے حضور نے پہننا شروع کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس سے زینت مقصود نہیں ہے بلکہ محض ضرورت مقصود ہے۔ تزین کے لیے حضور نہیں پہنتے تھے۔ اگر تزین کے لیے پہننا ہوتا تو دائیں ہاتھ ہی میں پہنتے رہتے، اس لیے دائیں ہاتھ میں پہننے کو چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ میں پہننے لگے، تزین سے احتراز کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی جانب نیچے کی طرف رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ انگوٹھی پہننا تزین کے لیے نہیں، محض ضرورت کے پیش نظر تھا۔ امام ترمذی نے کان یتختم فی یمینہ یہ باب قائم کر کے اپنے مسلک کو ظاہر کر دیا کہ میری نظر میں اولا اور افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی روایتیں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی روایتوں کے مقابلے میں راجح ہے۔ افضل یہ ہے کہ دائیں میں انگوٹھی پہنی جائے۔ بہرحال انگوٹھی پہننے میں بڑی گنجائش ہے۔ حضور نے کبھی دائیں میں پہنی، کبھی بائیں میں پہنی۔ افضل اولا کیا ہے تفصیل آ چکی ہے، جس طرح جو پسند ہو اس طرح اختیار کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلی روایت پیش کی جا رہی ہے جس میں حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتم فی یمینہ، اپنی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ ایک سند سے یہ روایت پیش کی گئی، ایک اور دوسری سند ہے جس میں شریک بن عبداللہ ابن ابی نمر یہ نحوہ اسی طرح
روایت بیان کرتے ہیں، مطلب یہ کہ الفاظ میں اختلاف ہو مگر معنی اور مضمون ایک ہی جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہننے کو اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا یہ تکریم کے قبیل سے ہے، اور تکریم کے لیے زیادہ لائق دایاں ہاتھ ہے، اس لیے دائیں میں پہنتے تھے۔ بہرحال روایتیں یہ بھی ہیں کہ دائیں میں پہنتے، اور روایتیں وہ بھی ہیں کہ بائیں میں پہنتے تھے۔ تعارض کو اس طرح سے بھی دفع کیا جا سکتا ہے کہ یہ مختلف احوال، مختلف حالات پر محمول ہے، یعنی کبھی کسی حال میں، کسی حالت میں دائیں میں پہنا، کبھی دوسرے وقت دوسری حالت میں بائیں میں پہنا۔ ایک تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو انگوٹھیاں تھیں، ماقبل میں اس پر کلام ہو گیا۔ ایک وہ جس کے بارے میں کہا فصو حبشی، کہ اس کا نگینہ حبشیوں کے رنگ جیسا کالا یا حبشہ سے منگوایا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ فصو من ہو، کہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ تو گویا کہ دو طرح کی انگوٹھی تھی، ہو سکتا ہے ایک انگوٹھی دائیں میں، ایک انگوٹھی بائیں میں پہنتے ہو۔ یہ بھی ایک تطبیق دی گئی ہے دونوں روایتوں کے تعارض میں۔ آگے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اصل میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہے، تو میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھا تھا اسی طرح دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوئے، اور عبداللہ بن جعفر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ گویا حضور کی سنت کی اتباع میں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ دائیں ہاتھ میں پہنتے کس انگلی میں پہنتے تھے، تو یہاں روایت میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن صحیحین میں ایک روایت ہے جس سے خنصر یعنی اخیر والی چھوٹی کنگلی والی انگلی کی تعین ملتی۔ سنت یہ ہے کہ اخیر کی چھوٹی انگلی میں پہنے۔ آگے کی روایت بھی حضرت عبداللہ بن جعفر ہی کی ہے، سند کا فرق ہے، تقویت کے لیے اس سند والی روایت کو بھی بیان کر دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ تو وہ ایک ہی مضمون کی روایتیں مختلف سندوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت ہے جس کی سند بھی الگ ہے، لیکن وہاں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، یہاں تو عبداللہ بن جعفر کہہ رہے تھے، دو سندوں میں عبداللہ بن جعفر کا واقعہ، اور تیسری سند ہے جس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ لیکن اس روایت کی سند جو امام ترمذی بیان کرتے ہیں، حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ اخبرنا عبداللہ بن میمون عن جعفر بن محمد عن ابی عن جابر بن عبداللہ، سند میں عبداللہ بن میمون آتے ہیں، اور عبداللہ بن میمون کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ یہ راوی عبداللہ بن میمون متکلم فی راوی ہے، یعنی محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا۔ امام بخاری نے صاحب الحدیث کہا، کسی نے واہی الحدیث کہا، خود امام ترمذی ان کے بارے میں فیصلہ دیتے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ بہرحال ایک راوی بھلے ضعیف ہو لیکن حدیث کے
کثرت سے شواہد موجود ہیں، اور کثرت شواہد کی وجہ سے کہ ایک ہی مضمون کی روایت کئی کئی سندوں سے آ گئی ہیں، لہذا بھلے اس سند میں ایک راوی ضعیف ہو لیکن کثرت شواہد کی وجہ سے روایت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن میمون جو سند میں ضعیف راوی آئے ہیں، جن سے حدیث پر ضعف کا اثر آ رہا تھا، لیکن کثرت طرق، کثرت اسانید کی وجہ سے، کثرت شواہد کی وجہ سے حدیث کا مضمون قوی ہو جاتا ہے، روایت میں کوئی اثر نہیں آتا۔ آگے بھی جو روایت بیان کی جا رہی ہے اسی مضمون کی تائید میں ہے۔ یہاں سلط بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، ولا اخالو الا قال، ولا اخالو یہ خیال سے ہے، اخال کسرہ کے ساتھ اور اخال فتح کے ساتھ دونوں پڑھا جا سکتا ہے، مگر محدثین کے یہاں کسرہ کے ساتھ زیادہ فصیح مانا گیا ہے، کسرہ کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ ہے، ولا اخالو، اور میرا خیال ان کے بارے میں نہیں ہے مگر انہوں نے کہا، یعنی ایک تو ان کا عمل تھا کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور ایک ان کا قول ہے، گویا فعل اور قول دونوں سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی افضلیت، اولویت ثابت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس حضرت سلط بن عبداللہ کہ ابن عباس دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، ولا خالو الا قال، اور میرا ان کے بارے میں خیال نہیں ہوتا مگر انہوں نے یہ فرمایا، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فعل کی دلیل میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ قول سے، فعل سے، دونوں طرح سے دائیں ہاتھ کی اولویت اور افضلیت روایت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ آگے جو روایت آ رہی ہے اس روایت کا مضمون تقریباً ویسی ہے جو ماقبل میں آ چکا، انشاءاللہ تعالی اس پر کل کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔